بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ خوشی زندگی کبھی کسی کو خوشیاں نہیں دیتی، خوشیاں بنانی پڑتی ہے، زندگی کے سمندر سے نکالنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ کریم نے یہ صلاحیت دی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، ان کا ہاتھ پکڑیں جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے محشر کے روز آپ کی خوشی کا سبب وہ لوگ بن جائیں جن کی خوش کا سبب آپ دنیا میں بنیں۔ خلوص اور جذبوں کو دل میں اترنے کے لیے لفظوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن لفظوں کو دل میں اترنے کے لیے خلوص اور جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ لفظ سراسر کھوکھلے اثر سے محروم ہوتے ہیں۔ دل کی مقناطیسی لہریں بہت گہری حساسیت رکھتی ہیں، انہیں جس شدت سے بے رخی تکلیف دیتی ہے اسی شدت سے خلوص زندہ کر دیتا ہے۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا انسان کبھی کسی سے سچا پیار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جب بھی پیار کرے گا صرف اپنے مطلب اور خوشی کے لیے کرے گا، اور جب اس کا دل کرے گا چھوڑ دے گا، چاہے سامنے والا اس کے ساتھ کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزہ کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ قرآن کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کے تلاوت کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ وہ چیزیں ہمیشہ ٹوٹنے والی ہیں، سانس اور ساتھ سانس کے ٹوٹنے سے انسان ایک ہی بار مرتا ہے، اور ساتھ ٹوٹ جائے تو انسان ہر پل مرتا ہے۔ گھر کا خراب بستر اسپتال کی بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ برائی سے دور، برے کام میں پڑ کر بندہ برا ہی بنتا ہے۔ اچھا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بری محفلیں چھوڑے اور پھر نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ چند برے کام ایسے ہیں کہ آپ چھوڑنا بھی چاہیں چھوڑ نہیں سکتے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ برے کام کی طرف جایا ہی نہ جائے، ورنہ واپسی کا راستہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزرے، اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے، آمین رب العالمین۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ کسی کو نظر انداز نہ کریں،
جب کسی کی عزت کریں تو انہیں بولیے نہیں کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، بس ان کی عزت کریں، انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی جب آپ کی نظر کو نظر انداز کرتے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بھلا بندہ وہ ہے کہ جو دوسروں کی عزت بھی کرے اور کسی کو نظر انداز بھی نہ کرے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستے بنائے گا۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پہ واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب واچ ضرور کیجیے گا۔ میں آپ سب کی شکر گزار رہوں گی۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔